الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی المبعوث والجن والانس والاسودی والاحمری والاصغری والاکبری صاحب الکوثر وبارک وسلم۔ کربلا کی رکت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ جملہ ایوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام عالی مقام امام عرش مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانو پر سر رکھا اور جان نثار نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے، ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی ہیں، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی ہیں۔ ان بے گور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کن جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے، نفس نفس میں الم و اندوہ کے نئے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں ہیں اور آشفتہ حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گود خالی ہو چکی ہے، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیرخوار بچہ بھی چھین لیا گیا، اور جن کے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں کربلا کے میدان میں پڑی ہوئی ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تنے نیم جاں میں تڑپنے کی سقط باقی نہیں رہ گئی ہے۔ عورت ذات کے دل کا آبگینہ یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو لگی تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے، جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید گاہ ہے۔ اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں ایک کوہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لختے جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں، کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو یاس بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امید و بیم کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمے کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت حق کا فرد نیزوں پر چڑھ کر آواز دے رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا، کعبے کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام حسین، حضرت امام عرش مقام بھی اب سر پر کفن باندھ کر رن میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا سسکتا اور بلکتا ہوا چھوڑ کر حضرت امام حسین، حضرت امام عرش مقام خیمے سے باہر نکلے اور لشکر اعداء کی طرف کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا سا ٹھہر جائیے، آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجئے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تنہے تنہا 22,000 تلواروں کے نرغے میں ہے۔ دشمنوں کی خونریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی خواتین اشکبار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ منٹ منٹ پر درد و غم کے اتھا ساگر میں دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے، کبھی آنکھیں جھپک جاتی ہیں۔ ہائے تسلیم و رضا کی بے وادی بے اما، پھولوں کی پنکھڑی پہ قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں، جن کے اشارہ ابرو سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ
نظر کے سامنے ڈوبنے جا رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو، اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہوئیں، فضا میں نیزوں کی انی چمکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چاند گہن میں آ گیا۔ زخموں سے چور، خون میں شرابور، سیدہ کا لاج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں۔ یہ کون گر گیا تھا؟ ارے یہ وہ گر گیا تھا جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر چھوڑ کر حسین کو اٹھانے کے لیے آ جاتے تھے۔ ارے آج یہ زمین پر کون گر گیا تھا؟ یہ زمین پر وہ گر گیا تھا جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ارے یہ کون گر گیا تھا؟ یہ وہ گر گیا تھا جس نے رسول اللہ کی زلفوں کو لگام بنا لیا تھا۔ ارے یہ کون گر گیا تھا؟ یہ وہ گر گیا تھا جسے رسول اللہ سونگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ میرا پھول ہے۔ چشم فلک نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا، اور گیتی کی ساری فضا ماتم و اندوہ سے بھر گئی۔ ادھر ارواح طیبات اور ملائکہ رحمت کے جلوہ میں جب شہید اعظم کی مقدس روح عالم بالا میں پہنچی، ہر طرف ابن حیدر کی امامت و یکتائی کا غلغلہ بلند ہو رہا تھا۔ ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، صبر و شکر کا خرمن جل رہا تھا۔ یتیموں، بیواؤں اور سوگواروں کی آہ سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ گیا، امید کی دنیا لٹ گئی۔ بیچ مندھار میں کشتی کا ناخدا بھی چل بسا۔ اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں؟ کمسن کس کا منہ تکیں؟ کاشان نبوت کی وہ شہزادیاں جن کی عفت سرا میں جبرائیل امی بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، نسیم صبا بھی جن کے آنچلوں کے قریب آ کر ادب کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آج کربلا کے میدان میں کون ان کا محرم ہے جس سے اپنے درد کی بات کہیں؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ غم گساروں کی بھیڑ اور چارہ گروں کی تلقین، صبر کے باوجود آنسو نہیں تھمتے، اضطراب کی آگ نہیں بجھتی، نالا و فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار خواتین پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں، عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ غم گساروں اور شریک حال ہمدردوں کے جھرمٹ میں بھی نہیں، خونخوار دشمنوں اور یزیدی درندوں کے نرغے میں تھیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پیرہن بھی اتار لیے، جس میں اطہر پر نیزے کے 32 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے 10 نابکاروں نے سیدہ کے لخت جگر کی ناش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور شہربانوں خیمے سے یہ درد خیز منظر دیکھ رہی تھی، بلبلا اٹھی، چیخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دندناتے ہوئے آئے، خیمے کی طرف بڑھے۔ بدبخت شمر نے اندر گھس کر پردگیان حرم کی چادریں چھین لی، رسول اللہ کی بیٹیوں کی چادروں کی طرف ہاتھ بڑھایا، سامان لوٹ لیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بنت علی نے غیرت و اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، شمر تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ یہ مانا کہ ہم بے بسی نے، ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا اب کلمہ پڑھانے کا احسان بھی تو بھول گیا؟ سنگ دل ظالم، ناموس محمد کی بے حرمتی کر کے کہر خداوندی کو حرکت میں نہ لا۔ تجھے اتنا بھی لحاظ نہیں کہ ہم اسی رسول کی نواسیاں ہیں جس نے حاتم طائی کی لڑکی کو اپنی چادر اڑائی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار بخار کی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ بخار کی نقاہت کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اسے بھی قتل کر ڈالو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دو۔ لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر منحصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار
جشن فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک پہر رات گئے تک سرور و نشاط کی مجلس گرم رہی۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریباں قیامت سے کم نہیں تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھروں میں چراغ بھی نہ جل سکا، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی تھی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا تھا۔ خیمے کے قریب گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔ رات کی بھیانک اور وحشت خیز تاریکی میں اہل خیمہ چوک چوک جاتے تھے۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب اور شہربانوں سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ رات بھر خیموں سے سسکیوں کی آواز آتی رہی، آہوں کا دھواں اٹھتا رہا، روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ پردیس، چٹیل میدان، مقتل کی زمین، خاک و خون میں لپٹے ہوئے چہرے، میت کا گھر، بالی کے قریب ہی بیمار کے کرانے کی آواز، بھوک و پیاس کی ناتوانی، خونخوار درندوں کا نرغہ، مستقبل کا اندیشہ، ہجر و فراق کی آگ، آہ، کلیجہ شک کر دینے والے یہ سارے اسباب مقتل کی پہلی رات میں جمع ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا اور دن چڑھنے پر ابن سعد نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سوار کرائے گئے۔ پھولوں کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہ کر سکتے تھے۔ ظالموں نے نماز کے لیے بھی رسیاں ڈھیلی نہ کی۔ دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیاں اسی طرح رسیوں سے بندھی ہوئی سوار کرائی گئیں۔ اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر ضبط تحریر سے باہر ہے۔ واقعہ کربلا کے عینی شاہد کا بیان ہے کہ خلیہ جگر گوشہ بطول کا سر مبارکہ نیزہ پر لٹکے ہوئے تھا۔ اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا، پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے اشقیاء درندے لیے ہوئے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ تاراج قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام حسین کی بے گور و کفن ناش اور دیگر شہداء حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین بےتاب ہو گئی، دل کی چوٹ ضبط نہ کر سکی۔ آہو فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین دہل گئی۔ عابد بیمار شدت اضطراب میں غش پر غش کھا رہے تھے۔ حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کسی طرح سنبھالا دے رہی تھی۔ قیامت کا یہ دل گداز منظر دیکھ کر پتھروں کی آنکھیں بھی ڈبڈبا آئی۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی لاڈلی بیٹی زینب بنت علی کا حال سب سے زیادہ دقت انگیز تھا۔ صدمہ جان نگاہ کی بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا تھا اور دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا۔ زینب بنت علی نے پکارا، یا محمدہ، یا محمدہ، یا محمدہ، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، ناش گور و کفن بھی میسر نہیں ہے، لاش پر گور و کفن بھی میسر نہیں ہے۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشقیں کسی ہوئی ہیں، پردیس میں کوئی ان کا یاور و شناسہ نہیں۔ نانا جان، اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچیے۔ ابن جریر کا بیان ہے، دوست تو دوست، کوئی دشمن بھی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان پر آپ دیدہ و اشکبار نہ ہو گیا ہو۔ اسیران حرم کا قافلہ اشکبار آنکھوں، جگر گداز سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سردار نے پڑاؤ کیا۔ اسیران اہل بیت اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتار لیے گئے۔ چاندنی رات تھی، رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے یہ قیدی رات بھر سسکتے رہے، پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کی بندن ڈھیلی نہیں کی تھی۔ پچھلے پہر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مناجات میں مشغول تھیں کہ ابن سعد قریب آیا۔ اس نے طنز کرتے ہوئے زینب بنت علی کو مخاطب کر کے کہا، قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے پر حضرت زینب بنت علی نے منہ ڈھانک کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید
کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے ہیں، ایک بیمار جو نیم جاں ہے اس پر بھی ابن سعد تجھے ترس نہیں آتا، اور تو ہمارے تماشے کو دکھانے کے لیے اب ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے زینب بنت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت زین العابدین نے پھوپھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خون کے قاتلوں سے جور و ستم کا شکوہ ہی کیا پھوپھی جان، بس ایک آرزو ہے کہ بابا جان کا سر میری گود میں کوئی لا کر ڈال دے، میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ ابن سعد بدبخت نے، ملعون نے کہا، گود میں تو نہیں، البتہ تیرے قدموں میں ڈال سکتا ہوں، تیری ٹھوکر بھی ڈال سکتا ہوں، اگر تو ہو تو راضی کر۔ ظالم نے زخموں پر پھر نمک چھڑکا، پھر حرم کے قیدی تلملا اٹھے۔ اضطراب میں بجھی ہوئی ایک آواز کان میں آئی، بدبخت، نوجوان آنے سردار آنے جنت سے گستاخی کرتا ہے، نوجوان آنے جنت کے سردار سے گستاخی کرتا ہے، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ کٹا ہوا سر اب بھی دو جہاں کا مالک ہے؟ ذرا غور تو کر، بوسہ گائے رسول پر انوار و تجلیات کی کیسی بارش ہو رہی ہے، صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، عشق کا رابطہ اب بھی قائم ہے۔ اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ عالم اندوہ میں اسیران اہل بیت کا یہ تاراج قافلہ کوفہ پہنچا۔ مارے شرم و حیبت کے ابن سعد نے شہر کے باہر جنگل میں قیام کیا۔ رات کے سناٹے میں حضرت زینب بنت علی مناجات و دعا میں مشغول تھیں۔ ایک ہلکی سی آواز کان میں آئی، بی بی میں حاضر ہو سکتی ہوں؟ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑھیا سر پر چادر ڈالے منہ چھپائے ہوئے کھڑی تھی۔ اجازت ملتے ہی قدموں پر گر پڑی، دست بستہ عرض کیا، میں غریب و محتاج عورت ہوں، بھوکے پیاسے آل رسول کے لیے تھوڑا سا کھانا اور پانی لائی ہوں۔ زینب بنت علی نے پوچھا، بی بی تو کون ہے کہ اس دھرتی پر جہاں ہم پر اتنا ظلم و ستم ہوا تو ہمارے لیے کھانا اور پانی لے کر آئی ہے؟ کہنے لگی، میرا نام فضہ ہے، میں بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی۔ ایک دفعہ میں نے اپنی مالکن سے پوچھا، اپنی نور نظر بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی وصیت فرمائیے، تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، کبھی تمہیں قیدی ملے تو تم انہیں کھانا اور پانی پیش کر دینا۔ کہا، میں اسی وجہ سے اپنی مالکہ کو حکم ماننے کے لیے قیدیوں کے لیے کھانا اور پانی لائی ہوں۔ تو حضرت فضہ سلام اللہ علیہا نے انہوں نے یہ کہا، حضرت بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جانتی ہو بی بی جانتی ہو میں کون ہوں؟ کہا، نہیں، میں تو ایک قیدی سمجھ کر کھانا اور پانی لائی ہوں۔ کہا، میں اسی فاطمہ کی شہزادی ہوں۔ کہا، اچھا میری فاطمہ کی شہزادی ہو، تمہارا نام زینب ہے؟ ارے نہیں، تم زینب نہیں ہو سکتی۔ کہا، کیوں؟ کہا، جب زینب قرآن پڑھتی تھی تو پہلے قرآن زینب کا طواف کرتا تھا، پھر زینب قرآن پڑھتی تھی، میں قرآن منگاتی ہوں۔ قرآن منگایا گیا، جیسے ہی قرآن منگایا بی بی زینب کے سامنے کیا، قرآن نے زینب کا طواف کرنا شروع کیا۔ عورت نے کہا کہ ہاں واقعی تم زینب ہو، تم پر یہ عالم آ گیا ہے، اور یہ غم میں انہوں نے چیخ ماری اور ان کی روح نفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا کے شہداء میں ایک اور شہید محبت کا اضافہ ہو گیا۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لٹا ہوا کارواں کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازاروں میں دوروں طرف سنگدل تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ خاندان نبوت کی بیویاں شرم و غیرت سے گڑی جا رہی تھی، سجدے میں سر جھکا لیا تھا کہ معصوم چہروں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ وفور غم سے اشک بار تھیں، دل رو رہے تھے۔ اس احساس سے زخموں کی ٹیس اور بڑھ گئی۔ کربلا کے میدان میں قیامت ٹوٹنی تھی، ٹوٹ گئی۔ اب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کو گلی گلی پھرایا جا رہا ہے۔ ارے کلمہ پڑھنے والی امت کی غیرت دفن ہو گئی زمین میں۔ خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ننگا ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بغیر سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری قلعہ کے قریب پہنچی، ابن زیاد اور شیخ شمر کے حکم سے سیدانیاں اتار لی گئیں۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ادھر بخار کی شدت سے ذوف و ناتوانی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اونٹ سے اترتے وقت گش آیا اور بے حال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سر زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ یہ کہہ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بے تاب ہو گئیں۔ دل بھر آیا، ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگیں، آل فاطمہ میں ایک عابد بیمار کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو یہ بھی نکل گیا۔ اچھا ہوا کوفے کی سرزمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت تذوق و احتشام سے آراستہ کیا گیا۔ فتح کے نشے میں سرسش تخت پر بیٹھا ہوا ابن زیاد
اپنی فوج کی زبانی کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ سامنے ایک تشت میں امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بار بار حضرت امام عالی مقام، امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوحہ مبارکہ کے ساتھ گستاخی کرتا تھا اور کہتا جاتا تھا اسی منہ سے خلافت کا دعوے دار تھا۔ دیکھ لیا قدرت کا فیصلہ، سر بلند ہوا اور باطل کو شکست نصیب ہوئی۔ صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دربار میں موجود تھے۔ ان سے یہ گستاخی نہ دیکھی گئی۔ جوش عقیدت میں چیخ پڑے، ظالم یہ کیا کرتا ہے، چھڑی ہٹا لے، چھڑی ہٹا لے۔ نسبت رسول کا احترام کر، میں نے بارہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے تئی نہ سنبھال سکیں، بے اختیار رو پڑیں۔ فرمایا، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دی، میری جڑ اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی، وہ انہیں بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بے قرار ہو کر چیخ اٹھی، میں تجھ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر ڈال۔ ابن زیاد پر ایک سختہ طاری ہو گیا، ہیبت خطبہ زینب بنت علی سے خاموش ہو گیا اور اس کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا۔ دوسرے دن ابن زیاد نے اہل بیت کا تاراج کارواں ابن سعد کی سرکردگی میں دمشق کی جانب روانہ کیا۔ حضرت امام کا سر مبارکہ نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام علی مقام کا سر اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی کر رہا ہے۔ اثناء سفر میں سر مبارکہ سے عجیب عجیب کرامات کا ظہور ہوتا تھا۔ رات کے سناٹے میں ماتم و فغا کی رکت انگیز صدائیں فضا میں گونجتی تھی۔ کبھی کبھی سر مبارک کے ارد گرد نور کی کرنیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا ایک کوہرام برپا ہو جاتا تھا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ فتح کی خبر سنانے کے لیے ہر یزیدی، یزید کو خبر سنانے کے لیے ہر قاتل اپنی جگہ بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی کہ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 ایوان و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے چند گھنٹوں میں ان کا قلعہ قمع کر دیا۔ اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے خون میں تربتر ہیں، ان کے رخسات گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی تمادت اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئے۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس زلزلہ خیز اور ہلاکت آفریں اقدام کا ہولناک انجام جب نظر کے سامنے آیا تو کانپ گیا، بار بار چھاتی پیٹتا تھا اور منافق، بدبخت، ہائے اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے مجھے ننگے اسلام بنا دیا۔ مسلمانوں کے دل میں اب میرے لیے نفرت و دشمنی کی آگ سلگتی رہے گی۔ تو ناٹک کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے ابن سعد کو حسین کے قتل کا حکم جاری نہیں کیا تھا، لیکن یاد رکھیے قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت تو بڑھا سکتی ہے پر قتل کا الزام نہیں دھو سکتی۔ اس مقام پر بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے اور یزید کو بے قصور کہا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے، اصل قصور، اصل کروانے والا، قتل حسین کروانے والا اور اہل بیت کو رسوا کروانے والا یزید ہی تھا۔ انہیں نفسیاتی طور پر صورتحال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے علی، تمہارے ہی باپ نے میرا راستہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس جواب پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو پہلے سے نہ لکھی گئی ہو۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر یزید نے شامی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر اہل بیت کے نصیروں کے بارے میں مشورہ کیا۔ بعض نے کہا کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ نعمان ابن بشیر نے کہا ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انہیں اس حال میں دیکھتے تو کرتے۔ یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کی رسیاں کھول دی جائیں اور سیدانیوں کو شاہی محل پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور انہوں نے گلوگیر آواز میں روتے ہوئے کہا، تو اپنی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا، اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنے گھر کی عورتوں کو دکھانا چاہتا ہے۔ ہم خاک نشینیوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں ہم اپنا سر چھپا لیں۔ لہذا زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان پر علیحدہ مکان کا انتظام کیا گیا۔ دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں 30 سواروں کے اہل بیت کا تاراج قافلہ مدینے کی طرف روانہ کیا گیا۔ ہزاروں کوششیں کی گئیں کربلا کی یہ دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح بھی ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جو آگ بحر و بر میں لگ چکی تھی اس کا سرد ہونا ممکن نہیں تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا دلگزار قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت نعمان ابن بشیر بہت رقیق القلب، پاک باز اور محب اہل بیت تھے۔ دمشق کی آبادی سے جو ہی قافلہ باہر نکلا، حضرت نعمان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 10 بستہ عرض کیا، یہ نیاز مند حکم کا غلام ہے، جہاں جی چاہیے تشریف لے جائیے، میری تکلیف کا خیال نہ کیجیے، جہاں حکم دیجیے گا پڑاؤ کروں گا، جہاں فرمائیے گا کوچ کروں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے کربلا واپس ہوئے اور شہدائے اہل بیت کو دفن کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس ایک بستی تھی جس کا نام عامریہ تھا، جہاں کے لوگوں کو جب اہل بیت کی شہادت کا علم ہوا تو وہ لوگ ماتم کنا آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین کا فرض انجام دیا۔ آخر الذکر روایت زیادہ قابل اعتماد ہے۔ حضرت امام عرش مقام کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا شہر بانو عابد بیمار کی گود میں تھا۔ پہاڑوں، صحراؤں، ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ منزلیں بدلتی رہیں، سینے کے جذبات مچلتے رہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد اب حجاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھا۔ رحمت و نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے کبھی گزرے تھے۔ کشور امامت امام حسین کی یہ رانیاں اس وقت اپنے تاجدار، اپنے ناز برداروں کے ذل عاطفت میں تھیں۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے معمور تھی۔ کلیوں سے لے کر غنچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا چہرہ اداس ہوا، چارہ گروں کا ہجوم لگ گیا، پلکوں پر ننھا سا قطرہ چمکا اور پیار کے ساگر میں طوفان امڑنے لگا۔ سوتے میں ذرا کبھی چوک جاتے تھے اور آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ اب اسی راہ میں لوٹ رہے ہیں تو قدم کے نیچے کانٹوں کی بچیاں ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پر اٹھا لے تو کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ خیمہ اجڑا پڑا ہے، قافلہ ویران ہو چکا ہے۔ شہزادوں اور رانیوں کی اب جگہ آشفتہ حال یتیموں اور بیواؤں کی ایک جماعت ہے جس کے سر پر اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا ہے۔ لبوں کی جنبش اور ابرو کے اشاروں سے اسیروں کی زنجیر توڑنے والے آج خود اسیر کرب و بلا ہیں۔ مدینے کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب چند منزل رہ گئی ہے۔ ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دہل رہی ہے، قیامت کو پسینہ آ رہا ہے کہ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہے، اس کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔ استغاثے کے ثبوت کے لیے کہیں سے گواہ نہیں لانا ہے، بغیر دھڑ کا حسین جب اپنے نانا کی تربت پر حاضر کیا جائے گا تو خاکدان گیتی کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ پردیس میں کرب و بلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی۔ نہایت بے قراری میں کٹی، انگاروں پر کروٹ بدلتے رہے۔ صبح سویرے ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی۔ اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا، سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگی، کھجوروں کی قطار اور سبزہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر و شکیب کا پیمانہ چھلک اٹھا، کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھواں نکلا اور ساری فضا پر چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔
حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عابر بیمار رضی اللہ تعالی عنہ ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لائے، اہل حرم کے دردناک نالوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک خبر دینے والے نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں خبر اڑا دی، کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وہ پورے غم اور جذبات بے خودی میں اہل مدینہ نکل آئے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئیں، دونوں طرف شورش غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہو فغاں کے شور سے مدینے کا آسمان دہل گیا۔ حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، داڑے مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صفے ماتم بچ گئی۔ حضرت زینب بنت علی فریاد کرتی ہوئی مدینے میں داخل ہوئیں، ہائے ہائے نانا جان اٹھیے، نانا جان اٹھیے، آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگ چھین لیا، بے آب و دانا آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کر مارا، آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نانا کی دعائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا۔ اے نانا جان، آپ وہی نانا جان ہیں جنہوں نے یہ شریعت قائم کی تھی کہ جب قربانی کے لیے قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو ان کے لیے چارے اور پانی کا انتظام کر کے انہیں ذبح کیا جاتا ہے۔ نانا جان، آپ کی امت نے تو آپ کے نواسے کو بغیر پانی اور بھوک کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ ہائے ہائے، کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے، آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا۔ نانا جان، نانا جان، جب کوئی مدینے میں کسی دوسرے شہر کا مسافر آتا ہے وہ درودوں کے گجرے لے کر آتا ہے، وہ نعت خوانی کا سامان لے کر آتا ہے، لیکن نانا جان دیکھیے، زینب بنت علی حسین کا کٹا ہوا سر لے کر آپ کے دربار میں آئی ہے۔ آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہوئی ہیں۔ نانا جان، ذرا برکت سے نکل کر اپنی آشفتہ حال نواسی کا حال دیکھیے۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پکار سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقت انگیز کیفیت بیان سے باہر ہے۔ حضرت عقیل کے گھر کے بچے یہ مرثیے پڑھ رہے تھے، قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا کہ تم نے ہمارے بعد ہماری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان میں بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں، تلواروں نیزوں سے ان کے جسم کو گھائل کر دیا، ان کی لاش بے آب و گیا وادی میں پڑی ہوئی ہے، ان میں بعض قیدی ہے، رسیوں کے بندھن سے ہاتھ نیلے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین کی لاڈلی حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھاڑے کھا کھا کر گر رہی تھی، بار بار اپنی والدہ اور پھوپھی سے لپٹ کر پوچھتی تھی، میرے بابا کہاں ہیں؟ میرے بابا کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ بابا نے کہا تھا جلدی آئیں گے، میرے بھائی علی اصغر کو لے کر آئیں گے، بابا کہاں ہے؟ بھیا کہاں ہے؟ بابا جان وعدہ کر کے گئے تھے کہ جلدی واپس لوٹیں گے، جس طرح انہیں منا کر لائیے۔ سارے مدینے کی فتح غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک بڑی عورت نے خواب سنایا، اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ایک میدان میں جھاڑو لگا رہا ہے۔ پوچھا مائی تو کون ہے، کیا کر رہی ہے؟ کہا مجھے نہیں جانتی، میں فاطمہ ہوں۔ کہا فاطمہ ہے یا جھاڑو کیوں لگا رہی؟ کہا پتہ نہیں ہے، آج 10 محرم ہے، میرا بیٹا حسین یا شہید ہو کر گرنے والا ہے، میں زمین صاف کر رہی ہوں کنکر نہ چپ جائے۔
حضرت سغرا کہہ رہی تھی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے ہو، بابا کو کہاں چھوڑ آئے ہو، میرے علی اکبر کہاں ہے؟ دیکھو میں نے علی اصغر کے کپڑے دھو دھو کر رکھ دیے ہیں، پھوپھی جان بھیا کو پہنانے ہیں۔ اس وقت کا دل گداس اور روح فرسا منظر تحریر سے باہر ہے۔ تربت رسول ہلنے لگی، قلم کو یارہ نہیں کہ درد و غم کی وہ تصویر کھینچ سکے جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیوں تک تڑپاتی رہی، اور مسلمان آج تک اس غم سے باہر نہیں آ سکے۔ اہل حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ حجرہ عائشہ میں کیا ہوا۔ کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے۔ مرقد انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ دقت انگیز داستان بیان ہو رہی تھی۔ حضرت زینب، حضرت شہر بانو، حضرت ام رباب، عابد بیمار، ام کلثوم و سکینہ، یہ سب کے سب محرم اسرار الہی تھے۔ روضہ رسول پر اس وقت کیا منظر پیش آیا بیان کرنے سے باہر ہے۔ اشکبار آنکھوں پر رحمت کی آستین کس طرح رکھی گئی، کربلا کے پس منظر میں مشیت الہی کا سربستہ راز کن لفظوں میں سمجھایا گیا۔ پس دیوار کھڑے رہنے والوں کو علم غیب کی ان سرگزشتوں کا حال کیا معلوم۔ مرقد رسول سے سیدہ کی خوابگاہ بھی 2 قدم ہی کے فاصلے پر تھی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ روضہ رسول پر ہاتھ باندھ کر جہاں لوگ درود و سلام پیش کرتے ہیں وہاں کربلا کی داستان بیان کر رہے تھے۔ روضہ رسول ہلنے لگی، قبر انور سے آواز آئی، زین العابدین تو مجھے کیا کربلا کی داستان بیان کرتا ہے؟ میں خود کربلا میں جہاں حسین کو شہید کیا جا رہا تھا موجود تھا۔ حضرت امام زین العابدین روضہ رسول سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں، شہدائے کربلا کے غم میں پورے مدینے پر قیامت سے پہلے قیامت برپا ہے۔ کون جانتا ہے لاڈلے کو سینے سے لگانے اور یتیموں کے آنسو صاف کرنے میں، مامتا کے اضطراب میں، وہ بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مامتا، جہاں ان کے پہلو پاک میں حضرت امام حسین عالی مقام کے سر اقدس کو دفن کیا گیا۔ تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بلک بلک کر کربلا کی داستان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے پر بیان کی۔ شہر بانو نے کہا، خاندان رسالت کی بیوہ اپنا سہاگ لٹا کر در دولت پر حاضر ہے۔ عابد بیمار نے عرض کیا، یتیمی کا داغ لیے حسین کی آخری نشانی ایک بیمار نیم جاں شفقت و کرم اور صبر و ضبط کی بھیک مانگتا ہے۔ آہو فغاں کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادہ کونین حضرت امام عالی مقام، امام عرش مقام کا سر مبارکہ حضرت سیدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا، یعنی دریا کا بچھڑا ہوا قطرہ پھر دریا میں جا ملا، پھر اٹھتی ہوئی موجوں نے اسے آغوش میں لے لیا۔ بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، 2-4 آنسو جس نے رو کر بہا دیے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔